ربیع الاول لفظ ہی اللہ کی خوشی کا مظہر ہے. ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلے کو. یہیں سے اللہ کی محبت کا اندازہ ہو جاتا ہے. نبی آخری ہے، بہار پہلی ہے. آیا سب سے آخر میں لیکن اس کے لیے پہلی بہار ہے. اس میں میرے اہل سنت بھائی 12 کو مناتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جشن 17 کو مناتے ہیں. 12 اور 17 پہ ہم نے بحث کرنی نہیں. یہ بڑی چھوٹی بحث ہے کہ تاریخ 12 ٹھیک ہے یا 17 ٹھیک ہے. 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے. چاند نہ تھا اور یہ تھا. یہ چاند کے بعد نہیں، یہ چاند سے پہلے. زحمت فرمائیے گا سارے. یہ چاند پہلے، یہ چاند سے بعد نہیں. چاند نے روشنی لی ہے سورج سے، سورج کو روشنی انہوں نے عطا کی. لہذا اس بات میں ہم نے بحث نہیں کرنی یہ 12 ہے یا 17 ہے. 12 بھی ٹھیک ہے، 17 بھی ٹھیک ہے. ذکر ہونا چاہیے. اور پھر جس نے بھی میلاد منایا اس نے اس میلاد کا ٹائٹل جو ہے وہ بڑا اچھا رکھا، جشن عید میلاد النبی. مسجد کے باہر بھی یہی لکھا تھا، امام بارگاہ کے باہر بھی یہی لکھا ہے. بنتا بھی یہی ہے، لفظ بھی یہی ہونا چاہیے، عید میلاد النبی. میلاد فارسی زبان کا لفظ ہے. میلاد کا اردو میں ترجمہ ہے سالگرہ، نبی کی سالگرہ. یہ منا ہی ہو سکتا ہے جو نبی کو پہلے دن سے نبی مانتا ہے. یہ میلاد محمد نہیں، یہ میلاد نبی ہے. یہ نبی کا میلاد ہے. اس میں 12 کی بحث 17 کی بحث ہے ہی نہیں. ہم نے 12 بھی پوچھنی ہے تو پھر بھی تاریخ سے پوچھنی ہے. ہم تو اس دور میں تھے ہی نہیں. ہم نے ہسٹری سے پوچھنی ہے کہ نبی کب آئے تھے. مورخ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. راوی سے پوچھیں کہ راوی سے ہی بتا ہی نہیں سکتا. راوی ابھی مسلمان ہی نہیں. تو آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم نے 17 کیوں منائی ہے؟ ہمیں جس نے منائی ہے اس کے گھر میں آیا ہے. ہم کم از کم اتنے مطمئن ہیں کہ جس نے ہمیں بتایا ہے وہ خود انہی کے گھر میں آیا. تو جن کے گھر میں آئے ہیں وہ بتا سکتے ہیں دن میں آئے ہیں یا رات میں آئے ہیں، 17 کو آئے ہیں یا 18 کو آئے ہیں. خبر حضرت عمران دے سکتے ہیں. تو میلاد النبی منائی ہو سکتا ہے جس کے حضرت ابو طالب سے تعلقات اچھے ہیں. نبی کے آنے کا پہلا راوی رسول کے چچا حضرت ابو طالب. لہذا 12-17 میں بحث نہیں. چلیں اس سے بھی آگے نکلیں. اب تو جیسے جیسے زمانہ علم پہ آ رہا ہے، شعور بلند ہو رہا ہے، ویسے ویسے انسان کے عقیدے میں بھی ترقی ہو رہی ہے. پہلے یہ بحثیں ہوتی تھیں کہ یہ ذکر کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے. اب بچے ہتھیلی پہ کائنات اٹھا کے پھر رہے ہیں. وہ ساری چیزوں سے باخبر ہے. اور یہ اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے، اسی علم کی ترقی کی وجہ سے، اسی شعور کی پرواز کی وجہ سے ہے کہ اس سال بڑے اچھے اقدامات دیکھنے کو آئے. میرے اہل سنت بھائیوں نے نبی کے گھوڑے کی شبیہ. میرے شہر کے زیرت لوگ بیٹھے ہیں. آپ نے اس پہ تائید کا حق ادا نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے؟ میرے اہل سنت بھائیوں نے کراچی میں نبی کے گھوڑے کی شبیہ نکالی. ہم تنقید کرنے والے لوگ نہیں ہیں. قطر میں ممبر سے تنقید نہیں کروں گا. تنقید کروں گا ان کو دل ٹوٹ جائے گا. میں شیعہ قوم کی طرف سے انہیں سلوٹ کرتا ہوں. میں شیعہ قوم کی طرف سے انہیں سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اس تنگ نظری کے دور میں نبی کے گھوڑے کی شبیہ نکالی. اور میرا خیال ہے میرے شہر والوں یہ پہلا گھوڑا تھا جسے دیکھنے سے کسی کا نکاح بھی نہیں ٹوٹا. یہ پہلا گھوڑا تھا جسے دیکھنے سے کسی کا امام خطرے میں نہیں گیا. یہ پہلا گھوڑا تھا جسے مسلمانوں نے جی بھر کے دیکھا، محبت کی آنکھوں سے دیکھا. تو پھر علماء کرام نے اپنے بیانات بھی جاری کر دی. انہوں نے کہا یہ شیعہ جو ہے یہ جذباتی ہو گئے. یہ شیعوں والا گھوڑا نہیں تھا، یہ ماتم والا گھوڑا نہیں تھا. یہاں زنجیر زنی نہیں ہو رہی تھی، یہاں درود پڑھا جا رہا تھا، یا چہرے میں مسکراہٹ تھی. میں نے کہا ہم پھر بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دیر سے آئے لیکن درست آئے ہیں. آج آپ کو نبی کی سواری یاد آ گئی ہے، کل آپ کو نبی کی سواری یاد آ گئی. دیر سے آئے بہتر ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے. اگر آج آپ کو یہ خبر ہو گئی کہ جس پہ نبی بیٹھا کرتے تھے اس کی عزت کی جا سکتی ہے، تو جو نبی پہ بیٹھا کرتے تھے ان کی عزت بھی کی جا سکتی ہے.
بس فرق تھوڑا رہ گیا ہے، آپ کے پاس کے ہیں، ہمارے پاس سے ہے۔ سر نہ ہلانا، زبان سے بات کرنا، بولنے سے بھی سردی دور ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس کے ہیں، ہمارے پاس سے ہیں۔ آپ کے پاس جتنے رشتے ہیں وہ کے والے ہیں، نبی کے صحابہ، نبی کی زوجہ، نبی کے رشتے دار۔ ہمارے پاس کے والا چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ الفاطمہ تو بس منی، فاطمہ مجھ سے، حسین منی، حسین مجھ سے، حسن منی، حسن مجھ سے، یا علی انت منی وانا من کا، علی تو مجھ سے۔ ادھر کے ہے ادھر سے ہے، قریب کے والوں میں نہیں ہوتا، سے والوں میں۔ سارے بولا، ہاتھ اٹھا کے بولا ہے ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا عقیدہ رسالت، ہم بڑے مطمئن ہیں، ہمارا عقیدہ رسالت بڑا ٹھیک، ہمارا عقیدہ توحید بڑا بہتر۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، خالق کون و مکان سمجھتے ہیں، 14 کا بھی اللہ سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے اللہ کو ماننا ہے نشانیوں سے۔ آج کسی سے پوچھے تو نے اللہ ماننا ہے، وہ کہے گا ماننا ہے، دیکھا ہے نہیں، سنا ہے نہیں، دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا چند دلیلیں ہیں جو میرے پاس ہے جو بتاتی ہیں کہ اللہ ہے۔ ہم پوچھیں وہ دلیلیں کیا؟ وہ دلیلیں وہی ہیں جو بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہیں۔ وہ کہتے سورج نکل کے بتاتا ہے اللہ ہے، چاند غروب ہو کے بتاتا ہے اللہ ہے، ہوائیں چل کے بتاتی ہیں اللہ ہے، بارش برس کے بتاتی ہے کہ اللہ ہے، انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے خلق کر رہا ہے، انسان مر کے بتاتا ہے کوئی مار رہا ہے۔ اس کا مطلب آپ نے اللہ دیکھا نہیں، آپ نے اللہ کو نشانیوں سے ڈھونڈا ہے، آپ نے اللہ کو دلیلوں سے ڈھونڈا ہے۔ میں اپنے شہر کے اس مجمع میں ممبر پہ بلندی پہ باوضو ہو کے مولا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ نے اللہ نشانیوں سے ڈھونڈا۔ میں انتہائی معذرت سے کہوں گا کہ نشانیوں سے آپ نے اللہ کو ڈھونڈا ہے، یہ کام اللہ خود نہیں کرتا، اللہ نے کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتہ برساتا ہے، میکائیل رزق تقسیم کرتا ہے، اسرائیل رزق قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے میں کبھی درسی بن کے، کبھی پجاری بن کے، کبھی یتیم بن کے۔ اب ہم سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کو کیسے مانا ہے؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، یہ اللہ۔ مومنین ناصری دونوں ہاتھ بلند کر کے ہم نے اللہ نشانیوں سے نہیں، امیر المومنین نے بتایا، آل محمد کا جھکتا ہوا سر بتا رہا ہے۔ لے میں ادب کی ایک سطر ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ ہم نے اللہ نشانی سے نہیں ڈھونڈا، علی کی پیشانی سے ڈھونڈا۔ علی کا جھکتا ہوا سر، علی کے سجدے کا نشان۔ اور پھر میرے شہر کی عقیدوں پہ مجھے ناز ہے، میں صدر کہنے لگا ہوں دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے۔ نہیں، آپ نے صدر وصول نہیں کی، لوگوں کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے۔ ہمارے پاس 12 علی ہے اور پھر بھی حسین سجدہ کر رہے ہیں۔ قطعاً کوئی ہمارے عقیدہ توحید پہ شک نہ کرے، ہمیں علی نے بتایا ہے کہ اللہ، اور ہمیں اللہ نے بتایا ہے کہ علی کیا ہے۔ ہم علی کی زبان سے نکلا ہوا اللہ مانتے ہیں اور اللہ کے لہجے سے نکلا ہوا علی مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے، علی ولی اللہ پہ آتا ہے۔ ہم علی اللہ کے قائل نہیں، درمیان میں لفظ ولی ہے، اسی ولایت کو تو ہم کہہ رہے ہیں، اس ولایت اس اختیار کو ہم مانتے ہیں۔ کسی نے نہیں دیکھا اللہ، انہوں نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے۔ اور اب سطر وصول کرنا جو عقیدہ سنتے ہو، ہم نے انہوں سے سنا ہے کہ اللہ ہے، انہوں نے کسی سے سنا نہیں۔ انہوں نے کسی سے نہیں سنا، انہوں نے دیکھا ہے، وہ ہے، انہوں نے دیکھ کے گواہی دی، ہم نے ان کی گواہی پہ گواہی دی۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے آگے کہا ہے، پھر ان کی زبان اتنی سچی سی، ہم نے بھی کہا ہے۔
جن کی ہے کو توحید کہیں. ہمیں فخر ہے ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی, کعبے کے مالک سے سیکھی. ایک شخص آ گیا تھا نا حاکم کے دربار میں, دہریہ تھا. دہریہ کا مذہب کوئی نہیں ہوتا, وہ لا مذہب ہوتا ہے. دہریہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود ہی وجود میں آئی یا خود ہی فنا ہو جائے گی, کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے. وہ دہریہ آ گیا حاکم کے دربار میں, اسے آگے سوال کیا, اسے کہا جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حاکم بڑے خوش ہوئے کہ چلیں گے, کوئی مسلمان تو ہم بھی کریں گے. ابھی خوشی چہرے پہ تھی, اس نے ساری کی ساری خوشی واپس لے لی. اسے کہا مسلمان بعد میں ہوں گا, پہلے سوال کا جواب چاہیے. انہوں نے دہریہ ہے مشکل بات تو پوچھے گا نہیں. انہوں نے کہا ہاں سوال کر, کیا سوال ہے؟ اسے حاکم کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا, اس نے کہا تمہارے قرآن میں آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اس نے کہا ہاں یہ آیت ہے. اس کا واقعی یہ آیت ہے؟ اس نے کہا بالکل یہ آیت ہے. اس کا تمہارا یقین بھی ہے وہ ہر شے پہ قادر ہے؟ ان کا بالکل یقین ہے. اس کا میں سوال کروں, ان کا سوال کر. وہ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ اب اگر کہیں نہیں تو وہ کہے گا وہ علی کل شیء قدیر کیسا, اگر کہیں ہاں تو وہ کہے گا وحدہ لا شریک کیسا. حاکم پریشان ہو گیا, واللہ و خدا کتاب ممبر پہ دکھانے کے لیے تیار ہو. حاکم نے درباری علماء کو بلایا, انہوں نے کہا اس کا سوال کا جواب دو. درباری علماء نے سوال سنا, سوال سننے کے بعد انہوں نے کہا حاکم سے کہ کیا جواب دے. اس کا جواب دو, تنخواہ نہیں لیتے. خدا نے خالی کروا دیے, مراد ساری لے رہے ہو, مشکل پڑی. انہوں نے کہا حاکم سوال کا جواب تو فوراً مل جاتا لیکن مجبوری تیرا حکم ہے. اس نے کہا وہ کون سا؟ اس نے کہا تو نے کہا ہے اسلام چاہیے علی کے بغیر. اب یہ تو نے حکم دے دیا کہ اسلام مجھے علی کے بغیر چاہیے, اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو ابھی جواب مل جاتا. ابھی ہم کسی بندے کو بھیجتے, وہ علی سے گھر سے جا کے پوچھ کے آتا, ہم جواب دے دیتے. نہیں, علی کو نہیں بلانا, جتنی محنت کر سکتے ہو کرو, جواب تیار کرو. انہوں نے کہا 3 دن کی مہلت مانگو. دہریہ سے کہا 3 دن کی مہلت دے بھائی, جواب مل جائے گا. اس کا 3 دن کی مہلت دیتا ہوں. 30 دن دہریہ سب سے پہلے دربار میں آ کے کھڑا ہو, اس کا جواب دے. حاکم نے علماء کرام کو بلایا, انہوں نے کہا ہاں بھائی 3 دن کی مہلت مانگی تھی, وقت تمام ہو گیا, جواب تیار ہو گیا؟ انہوں نے کہا بالکل تیار ہے. اس کا جواب دو اسے. اس کا اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے. کتنا اچھا جواب ہے. اسے قتل کیا جائے. اس نے کس جرم میں قتل کرے؟ اس نے کہا توہین مذہب کے جرم. اس سے بڑا جرم کون سا ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کے دربار میں کھڑا ہو کے ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے. ہمارے اللہ کی توہین ہے, سر تن سے جدا ہوگا. حاکم نے کہا دیکھ لو یہ سزا اسلامی ہے. انہوں نے کہا بالکل اسلامی ہے. حاکم نے جلاد سے کہا تلوار ننگی کرو, سر تن سے جدا کرو. جلاد کی ننگی تلوار دہریہ کی گردن پہ اسے اونچا کہہ چل گیا. حاکم نے کہا موت سر پہ ہے تو مسکرا رہا ہے. اس کا مسکرا تیری بے بسی میں رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, سوال زندہ ہے. شہر کا دانا میں جا رہا ہوں, سوال زندہ ہے. میں مر جاؤں گا, میری لاش دربار سے باہر پھینکے گا, لوگ پوچھیں گے کیوں مارا, تو وجہ بتائے گا. وہ وجہ ایک سے دوسرے کام میں, دوسرے سے تیسرے کام میں. ایک وقت آئے گا میرا سوال مذہب بن جائے گا, میں اس مذہب کا بانی ہو جاؤں گا, ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں گا. حاکم نے جلال سے کہا تلوار واپس, تلوار واپس. واللہ بخدا ممبر کے تقدس کو بھی سمجھتا ہوں, منصبی ذمہ داری کو بھی سمجھتا ہوں, موجودہ حالات کو بھی سمجھتا ہوں. حاکم نے علماء کرام سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ آیت قرآن سے واپس لے لیتے ہیں. یہ آیت قرآن سے نکال لیتے. آیت کی حرمت پہ چھری چلنے لگی. دربار کے کونے سے ایک بڑھا اٹھ کے کھڑا ہوا. آپ شاید نہیں سمجھے, جب وہ اٹھا تو اس کے سینے میں منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا. اس کی سفید ریچھ نور سے بھری ہوئی. جا کے دہریہ کی کلائی میں ہاتھ رکھنا, ان سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ آؤ اس کے پاس لے کے نام سے قرآن ہے.
آگے آگے سلمان، پیچھے پیچھے دہریہ، اپنی جھکی ہوئی نگاہوں سے صراط مستقیم کا تعین کرتا ہوا کیا بات کیا بات دہلیز امیر المومنین کی طرف دہریہ ہے. جناب سلمان کا دہلیز پہ جانا تھا، دہلیز پہ جا کر رکا، دہلیز پہ رکے نہیں، صرف رکا ہی نہیں، پھر جھکا. جھکنے کے بعد اپنی داڑھی کو مس کیا، مس کرنے کے بعد ابھی سلمان کی جبین پہ اس دہلیز کی خوشبو تھی. یہ اندر سے علی کی آواز ہے، سلمان دہریہ آ گیا ہے. دہریہ واپس پلٹنے لگا. سلمان نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس کو جو ملنے سے پہلے مجھے جانتا ہے وہ یقیناً جواب ہی جانتا ہوگا. علی دروازے سے باہر آئے. علی کا آواز ہے تیرا سوال ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اب تیرا سوال یہ تھا کہ وہ اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے. علی نے فرمایا وہ ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا وہ جتنے بھی اللہ بنائے گا وہ مخلوق ہوگے، خالق نہیں رہے گا. وہ مخلوق ہوں گے، خالق وہ اللہ. تھوڑا تھوڑا تمہید میں توحید سے گزروں گا تاکہ رسالت تک پہنچوں. لوگوں کو شوق ہے نا ہم سے عقیدہ توحید سننے کا. آئیے پھر ہم آپ کو توحید سنائیں. جب علی ولی اللہ والے توحید پڑھیں تو پھر کیسے پڑھیں؟ یہ اللہ نے اپنے اختیارات کا مالک انہیں بنایا ہوا ہے. ہم انہیں اللہ نہیں کہتے، ہم اللہ کے اختیارات کا مالک انہیں سمجھتے ہیں. آئیے وہ اختیارات قرآن سے پڑھ لیتے. بور تو نہیں ہو رہے؟ اللہ قرآن میں کہتا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا. جتنے توحید پرست ہیں نا وہ آیت کا اتنا ٹکڑا پڑھتے ہیں صرف لا یملکون الشفاعۃ، بس اس کے آگے نہیں پڑھتے. یہ دیکھیں جی اللہ قرآن میں کہہ رہا کوئی شفاعت کا مالک نہیں. آیت یہاں رکی تو نہیں، آیت تو اس سے آگے چلی. لا یملکون الشفاعۃ، نہیں کوئی بھی مالک شفاعت کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہے. اب توحید میں میرا ساتھ دینا. اللہ نے قرآن میں کہا کوئی مالک نہیں ہے، لیکن ایک ہے جس نے اللہ سے وعدہ لیا. نام اللہ نے لیا، من، وہ من ہے. میرے مالک یہ من کون ہے؟ نبی ہے، مرسل ہے. فرمایا قرآن کی دہلیز میں بیٹھ جا، قرآن کے مختلف کونوں میں میں نے یہ من چھپا کے رکھا. آیتوں کا تعاقب کرتا جا، جہاں سے من ملے وہاں سے اٹھاتا جا. میں قرآن کی دہلیز پہ آگے بیٹھا، میں نے کہا او علی کا خاموش ذاکر، مجھے پتا تیرے سینے میں کوئی اور من بھی ہے. قرآن کی ایک آیت نے سر اٹھایا، اس نے یوم اذن لا تنفع شیء الا من اذن له. ایک وقت آئے گا کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. میں نے قرآن سے کہا میں اللہ سے پوچھنے گیا، اس نے کہا شفاعت من کے پاس ہے. تو نے کہا ایک من ہے جو قیامت والے دن نفع دے گا. میں تو من پوچھنا چاہتا ہوں یہ من کون ہے؟ آدم ہے، عیسیٰ ہے، یحییٰ ہے، زکریا ہے، موسیٰ ہے، خضر ہے. مجھے یہ من بتا. قرآن میں کسی اور آیت کے دروازے میں دستک دے. میں نے آگے چلا گیا، پھر ایک اور قرآن کی آیت نے سر اٹھایا، اس نے ایک دن آئے گا زمین بھی ہلاک ہو جائے گی، آسمان بھی جل جائے گا، سوائے اس من کے شاء اللہ جسے اللہ نے چاہا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے پھر قرآن نے ہمیں من بتایا، نام نہیں بتایا. میں نے کہا قرآن مجھے من کا پتہ چاہیے، مجھے من کا نام چاہیے. یہ من کہاں رہتا ہے؟ قرآن میں میں ایک ایڈریس دیتا ہوں، وہاں تک پہنچ رہا کون ہے؟ میں نے کہا وہ ایڈریس بتاؤ. انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے جو سوچ مرضیاں خرید لیتا ہے. میں نے کہا قرآن میں من کہاں ہے؟ اس میں کل کتاب اللہ شہید ہے بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. ایک اللہ کی گواہی کے لیے ایک اللہ آئے گا، ایک وہ من آئے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. میں نے کہا قرآن اس من کا چہرہ کیسا ہے؟ قرآن کا عام ہے، تجھے بتاؤ. ایک وقت آئے گا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں. میں نے کہا قرآن کے من کا
ہے وہ من، یہ ہے وہ من. ساڑھے 3 گھنٹے کا خطبہ غدیر کے چوک میں من پہ. اور پھر اردو ادب کا جملہ ہے اب اس من کی اپنی مرضی ہے، جس من میں چاہے اسی من میں آتا. لاکھ کوئی من چاہے لیکن جب تک یہ من نہ چاہے یہ کسی من میں آتا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ مرضیاں علی کے پاس، شفاعت کا اختیار علی کے پاس. جو ہلاک نہیں ہوگا وہ چہرہ علی کا، جو قیامت کو رسالت کی گواہی دے گا وہ لہجہ علی کا. اس کا مطلب ہے اللہ کے اختیارات کے مظہر کو علی کہتے ہیں. ذکر رسالت ہم آپ کو سنائیں، ہم آپ کو بتائیں کہ جس کا علی ایسا ہے نبی کیسا. اللہ قرآن میں کہتا ہے آپ نے ساری زندگی میرے شہر کا زیرک مجمع قدیم عزادار ہیں، مدت سے آپ نے علماء کرام کو سنا ہے، ہمیشہ آپ نے یہی سنا کہ خدا کہتا حل عطا کا حدیث موسیٰ، کیا تمہیں یاد ہے وہ موسیٰ والی بات جب میں اس سے درخت سے بولا تھا. خدا کہتا میں موسیٰ سے بولا درخت سے. اب یہاں پہ لفظ درخت نہیں ہے، قرآن میں لفظ ہے شجر کا. شجر کا ترجمہ جس نے کیا اس نے درخت کیا کہ اللہ بولا تھا ایک شجر سے. شجر سے مراد ہے زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ ممبر تک میں اس کھوج میں ہوں کہ کسی مفسر نے نیچے ترجمے میں اس درخت کے آگے بریکٹ میں لکھا ہو کہ کون سا درخت، بیری کا تھا، شیشم کا تھا، کیکر کا تھا، نیم کا تھا، کس چیز کا درخت تھا. اگر اللہ اس درخت سے بول رہا ہے تو آج تو اس درخت کے پتے کھانا بھی شفا. کہ کتنا متبرک ہے یہ درخت. اس سے اللہ بولنا تھا موسیٰ جس نے بھی لکھا اسے کہ شجر سے، شجر سے بولا، درخت سے بولا، درخت سے بولا، درخت سے بولا. شاہی چوک اس منبر سے لے کے نجف تک میں سامن ہو ساری زندگی اسی کھوج میں رہا. وہ درخت کون سا ہے؟ ہر مفسر نے کہا درخت تھا، درخت تھا، درخت تھا. کسی نے نہیں بتایا وہ شجر کون سا تھا. جب میں نے نجف میں جا کے علی کی زہری پہ سلام کیا، زیارت کی کتاب کو اٹھایا تو زیارت میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا السلام علیکہ یا شجرۃ الہدیٰ، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام. بولنے والے جب ہمیں پتا چلا کہ شجر علی ہے، اب صدر کا قتل نہ کرنا، جب پتا چلا شجر علی ہے تو اب قرآن کی یہ آیت بھی کھل کے سامنے آ گئی آدم شجر کے قریب نہ جانا. جو بول سکے وہ بول. یہ نہیں کہا اللہ نے دانا نہ کھانا، وہ ایک دانا کھا لے جنت سے نکل جائے تو من من کھا جائے تو پھر بھی چلتی. دانا نہیں کھایا، فرمایا آل محمد کے قریب نہ جانا، ان جیسا ہونے کی کوشش نہ کرنا. اس کا مطلب ہے جو دخل سے بولے وہ علی. ہم تمہیں علی سناتے ہی اس لیے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا. میں اب سطر کہنے لگا ہوں، میرے شہر میں یہ سطر نہیں، یہ قرارداد ہے، جہاں تک جائے گی وہاں تک آواز پہنچانی چاہیے. ہم نے علی کی وجہ سے نبی کو نہیں مانا، ہم نے نبی کی وجہ سے علی کو مانا. اب جب میں قرارداد پاس کروانے لگا اس میں مجھے پورے مجمع کی جس نے پورے اس گفتگو میں تقریر میں خاموشی طاری رکھی ہے، اس میں بے شک ہاں کہہ کے پھر پوری مجلس پورا جشن میں چپ رہنا. مجھے علی ولی اللہ کی قسم، مجھے حسین کی عزت کی قسم، اگر علی کسی بھی جنگ میں نبی کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہم کبھی بھی علی کو نہ مانتے. ہم نے علی کو مانا. ہم نے علی کو مانا ہے اس وجہ سے کہ علی کی پوری زندگی میں احترام رسالت. ہم نے علی سے نبی لیا اور مولا علی کی پوری زندگی میں نبی کے سامنے کیوں، کیا، کیسے ہے ہی نہیں. لبیک، اس لبیک یا رسول اللہ کا بانی علی ہے. او گھر جلانے والوں، او
ओ केले लूटने वालों, आरतें अभी तक नहीं गई, खजूरों के बाग से गली थी, केले की रेड़ी तक पहुंच गई, अंदर की फूल अभी भी खत्म नहीं हुई, जुबान पे इश्क रसूल के नारे, लब्बैक या रसूल अल्लाह का बानी अली इब्ने अबी तालिब है। एहतजाज करने का तरीका ही हमसे सीख लेते। सबसे ज्यादा एहतजाज ये कौम करती है, और ये वह कौम है जिसका एहतजाज लाइसेंस याफ्ता है। हम सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, हम पुलिस के आगे आगे भाग के एहतजाज नहीं करते। आप तारीफ फरमाएंगे तो मैं 2-4 जुमले कहूंगा। मुद्दत के बाद आया हूं, मिजाज तो ना आपको बदला हुआ देखिए। हम पुराने लोग हैं, हम मुहज्जब तरीन कौम हैं, हमसे ये एहतजाज का तरीका सीख लेते। सबसे ज्यादा एहतजाज ही हमने किए, और ये तो अकल का तकाजा, जिसका ज्यादा तजर्बा उसे सीख लेता है बंदा। हमसे पूछ लेते भाई तुम्हारा ज्यादा तजर्बा है, तुम हर साल में कई दफा निकलते हो, हमें बताओ एहतजाज का तरीका क्या है, हमें बताओ सड़कों से गुजरने का तरीका क्या है। हमने आज तक 1400 साल हो गए नबी आपको लब्बैक या हुसैन कहते हुए गलियों में बाजारों में चौकों में चौराहों में आते हैं। हमने आज तक कभी किसी का तिनका भी नहीं तोड़ा, हमने आज तक किसी के दीवार में पत्थर भी नहीं मारा। इतनी अमल होकर नबी काम गुजर जाती है कि पूरी रात हुसैन के मातमी कीमती तरीन मार्केटों में मातम करते फिरते हैं। दुकानदार मोतमिन होकर घर सोया होता है, उसे पता है हुसैनी कभी चोर नहीं होता, हुसैनी कभी किसी का घर का ताला नहीं तोड़ता, हुसैनी कभी किसी का सामान नहीं लूटता। हमने आज तक न आग लगाई है न किसी का घर लूटा है, क्योंकि हम आग लगाने वाले को इबादत करते हैं, लूटने वाले को इबादत। मोमिनीन ने हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। हमसे सीखो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहां कैसे जाता है। एक ब्लॉक लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने के लिए लब्बैक या हुसैन कहना पड़ता है। हुसैन के लहजे में है लब्बैक या रसूल अल्लाह। एहतजाज का तरीका हमसे सीखो कि नबी की इज्जत पे कैसे निकला जाता है। मैं पूरे मुल्क में अपील कर रहा हूं, अगर एहतराम में रिसालत का कानून बने, सबसे पहले हम शिया खड़े हैं। हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, ये जचता ही हमारी जुबान से है। आप चुप बैठे हैं, दलील दूं, इसलिए कि जिसने सबसे पहले बिस्तर पे बेटे सुलाए थे, ये जान भी कुर्बान वाला लफ्ज हजरत इमरान ने शुरू किया है। क्या कह रहे हैं? इज्जत रिसालत की बात हो, हम सबसे पहले जाएंगे, हम सबसे पहले खड़े होंगे, लेकिन ये कोई इंसाफ नहीं है। आप गुस्ताख रसूल को सजा देना चाहते हैं तो आप किसी का घर जलाएं। आप तौहीन रिसालत का कानून बनाना चाहते हैं, आप कानून बनाएं ना, आप सेनेट में बिल पेश करें, आप कानून साजी करें। कानून साजी करने में सरकार आपने देर कर दी है, पहले सिलेबस बदलें, पहले नाते बदलें। अभी तक मैं एक बड़ा पढ़ा लिखा जुमला कहने लगा, अभी तक लोगों को यह नहीं पता चला कि सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में सूरत नबी की बात नहीं करते। अभी तक तो तुम इसी बात पे अटके हुए हो, लोगों को बुलाते हो सीरत नबी सुनाने के लिए। मैं सूरत नबी का मुनकर नहीं, लेकिन आप नबी की सीरत सुनाने के लिए लोगों को इकट्ठा करते और कहते कमली वाले की जुल्फें ऐसी थी, चेहरा ऐसा था। अब मैं यहां लफ्ज कहने लगा, बड़ा जचा तुला लफ्ज, नबी के चेहरे की तारीफ करना उसकी हमद है। भाई नबी के चेहरे की तारीफ करने में नबी की नात कहां है? ये तो अल्लाह की तारीफ है जो खालिक के हुस्न है कि उसने इसका चेहरा ऐसा बनाया, इसकी जुल्फें ऐसी बनाई। ये तो अल्लाह की हमद है। नात कहां है? नात सूरत नबी में नहीं।
नात है सीरत नबी, सीरत क्या थी, अल्लाह ने उसे कमाल दिए थे, उस कमाल को ऐन उसके मकाम पे रखे, ये सीरत है। अल्लाह ने हौसला दिया, उसने इस्तेमाल ही उसे मनवाने के लिए किया। बेशक। चले बात मुश्किलों में बात आसान कर देता हूं। हमें अली ने बताया है कि एहतराम रिसालत क्या है। कूफे का मिंबर था, मिंबर के आखिरी सीने पे अमीरुल मोमिनीन थे, यहूदी आ गया, उसने कहा अली पूछने के लिए आए, मैं मुसलमान नहीं हूं लेकिन एक सवाल मेरे जहन में अटका हुआ है। फरमा वो सवाल किया? उसने कहा पूछना जरूर ये चाहता हूं आपसे जो भी सवाल करे फौरन जवाब देते हैं, पढ़ा कहां से है? मैं वो पूछने आऊं ये इल्म कहां से सीखा है? जो भी बात करते हैं वो भी खोल के बता देते हैं, जो भी सवाल करते हैं उसी का जवाब बता देते हैं। आखिर ये इल्म कहां से सीखते हैं? मुझे बताएं वो आपको पढ़ाने वाला कौन है जिसने आपको पढ़ाया है? अली कह सकते थे कि मैं इमाम हूं, मेरी इमामत में है, इल्म मेरी इमामत में है, मेरी जिबिल्लत में है, मेरी खुट्टी में है, लेकिन अली को पता था मैं इसे इमामत कैसे मनवाऊं। अभी तो इसने ला इलाहा इल्लल्लाह ही नहीं पढ़ा, अभी तो इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा, तो जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा उसे अली वलीउल्लाह की कैसे समझ आएगी? अली ने उसको उसकी सोच के बिल्कुल मुताबिक जवाब दिया। आदमी जवाब कहते इलाका में है। अली बोला क्या पूछना चाहता है? उसने पूछना चाहता है इल्म कहां से सीखा? अली बोला हाज़ से फजल इल्म है, हाज़ल लुआब रसूलुल्लाह, ये तो मेरे सीने में इल्म है, ये रसूल के लुआब दूसरे का असर है, ये रसूल के लुआब दूसरे का असर है। उस यहूदी ने फौरन अली के कदमों पे हाथ रखे, हाथ रखा मुझे अभी कलमा पढ़वा दीजिए। अली बोला इतनी जल्दी कलमा क्यों पढ़ रहा है? उसने जिसका शागिर्द ऐसा है वो उस्ताद कैसा होगा, जिसका गुलाम ऐसा है वो नबी कैसा होगा। अब मुझे कलमा पढ़वा दे, मैंने तेरा नबी देखा नहीं, तेरे इल्म से पता चल गया कि उसका इल्म कैसा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अली के नबी पढ़ के दरबार अली से बाहर निकला, या एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसका अली मैं एतराज करता हूं, आज पता चला है ये इल्म आपका नहीं, ये तो हमारे नबी का कमाल है, तो तेरा कमाल कहां है? अली की चाहे न कर, अभी गुलाम बोला है, यही नहीं बोला। ये लुआब पैगंबर है, मैं खूने पैगंबर हूं। अली ने बताया है कि एहतराम रिसालत क्या है। इतना बड़ा अली जिसके कदमों में बैठ जाए। हमने कभी भी नबी का मिलाद फर्श से नहीं पढ़ा, हमने तो अर्श से पढ़ा। जहां नबी था यहां तो उतरा था, मकाम वो है, घर वहां है। कब से है? आपका ताल्लुक जमाने से। कहां था? माजरत। कहां का ताल्लुक? मकान से है। न जमान था न मकान था। जिसने बहुत भी अकीदे की छलांग मारी उसने कहा कायनात में अंधेरा था, मैं इसे भी नहीं मानता, अंधेरा भी मखलूक है। क्या कहने? कोई मखलूक थी नहीं, रोशनी थी, रोशनी मखलूक है, सन्नाटा था, नहीं मखलूक है, खामोशी थी, गलत, मखलूक है। क्या कहूं क्या था? मेरी जुबान जिब्रील की तरह काम के पीछे रह जाती है। क्या कहूं क्या था? एक बनाने वाला था, एक बनने वाला, एक इज्जत देने वाला था, एक इज्जत पाने वाला था। वो अपनी किबरियाई की तन्हाई में रहता था। उसने मशीयत में फैसला किया कोई तो हो जो मुझे भी पहचाने। अब जिस्म आपके यहां रहे, रूहें कहीं और जाएं। कोई तो हो जो मुझे भी पहचाने। किसी को कैसे पता चले कि मैं अल्लाह हूं? अब वो ये कहां से खल्क करता, अलहदा से कहां से खल्क करता? कोई चीज थी नहीं। आदम मट्टी से बना है ना, तो इसका मतलब मट्टी आदम से पहले थी। आदम मट्टी से पहले नहीं, मट्टी आदम से पहले। अब इसने कहा कैसे कहूं कि किससे करूं? इसने फिर अपने ही नूर से, अपने ही नूर को अलहदा किया, अपने ही नूर में
अपनी ही परछाई देखे। इसे सजदे का तरीका दिया, ये साजिद हो गया, वो मसजूद हो गया। इसको इबादत का ढंग दिया, ये अब्द हो गया, वो माबूद हो गया। इसको रिज़्क़ इल्म दिया, ये मरज़ूक हो गया, वो राज़िक हो गया। जब अपने कमालात इसे देता रहा, एक जात सिर्फ अपने पास बचाई जो अल्लाह थी। अब बेशक मैं अकेला भी रह जाऊं, मुझे वारे में अपने तमाम कमालात का मजहर इसे बना दिया, अपनी जात अपने अंदर छुपा ली कि ये भी अगर इसे दे दी तो कैसे पता चलेगा ये है। जात अपने पास रखी, कमालात इसे दे दिए, क्योंकि उसके पास इरादा था, वजूद नहीं था। इसके पास वजूद था, इरादा नहीं था। उसने अपना इरादा इसके वजूद में डाल दिया। उसने कहा अब मेरा इरादा तेरे वजूद में है, अब बोलेगा तू लहजा में, राजी तू होगा रजा मेरी, नाराज तू होगा गजब मेरा। जब उसने अपने कमालात इसे दे दिए तो उसने कहा कि अब तुझे तो मैंने कमालात दे दिए, अभी कमालात भी कोई देखे। उसने कहा चल ठीक है, अब मैं कुछ खल्क करता हूं तेरे लिए, तुझे बनाया अपने लिए, कायनात बनाता हूं तेरे लिए। तूने चलना है ना, जमीन पे जाता हूं, तुझमें साया रखे, एक अर्श सजाता हूं, तुझे नूर ले, एक सूरज बनाता हूं, तेरे पांवों के तलवे चाटे, एक चांद बना, तेरे दरवाजे पे कमी बन के आए, एक तारा बना। आज बंदे शिया सुन्नी बच्चों को खड़ा करके पूछते हैं, ओ ये झंडियां लगाते हो, लाइटें लगाते हो, इतना खर्चा करते हो, फजूल खर्ची, कहां कुरान में लिखा है? हाँ मैं तुझे कुरान में दिखाऊं, मिलाद नबी का। नबी का सबसे पहला मिलाद मनाया ही अल्लाह ने। जमीन का कलीन बिछाया नबी के लिए, आसमान का साहिबा लगाया नबी के लिए, सूरज की लाइट रखी नबी के लिए, चांद की रोशनी रखी नबी के लिए, सितारों की चमक रखी नबी के लिए, हवाओं को मुरन्नम रखा नबी के लिए, दरिया में रवानी रखी नबी के लिए। फरमाया मेरा मोहम्मद तू मेरे लिए है, सब तेरे लिए है, तू मेरे लिए है, सब तेरे लिए है। अभी आज यहाँ कोई शाही शौक में आएगा, वो वहां से खड़ा होकर पूछेगा सामने ये लाइटें क्यों है, ये साहिबा क्यों है, ये कलीन क्यों है, ये इतने लोग क्यों बचे हैं? वहां बाहर से कोई बता देगा आगे मिलाद हो रहा है, उसे पता चल जाएगा लाइटें मिलाद की वजह से, कलीन मिलाद की वजह से। वो कल यहाँ है, अंधेरा साहिबा नहीं है, कलीन उठा लिए गए हैं, नजमा चला गया है, मिंबर रख दिया गया है। वो पूछेगा वो कल वाली रौनक कहाँ गई? वो कहेंगे रौनक थी मिलाद की, मिलाद चला गया, रौनक चली गई। रौनक तूने कहा जमीन बसाई है नबी के लिए, आसमान रखा है नबी के लिए। अगर नबी दुनिया से चला गया, जमीन लपेट दे, आसमान गिरा दे, सूरज बुझा दे, चांद को वापस देगा, तो मैं जाहिल न बन, मोहम्मद था नहीं, मोहम्मद है। अली हक नारा हैदरी, मोहम्मद थे नहीं, मोहम्मद है, आज भी कोई मोहम्मद है। इनमें थे वाला तो कोई चक्कर है ही नहीं। एक शख्स ने मासूम से पूछा था मौला जिस दौर में आप नहीं होंगे उस दौर के शिया रहनुमाई किससे लेंगे? मौला ने फरमाया जाहिल क्यों बनता है, वो दौर कौन सा होता है जब हम नहीं होते। हम हर दौर में होते हैं। तुम चश्मे तक पहुंचने की कोशिश करना, तुम चश्मे तक पहुंचना ना, हम हर दौर में होते हैं। फिर
کیونکہ یہ دن منسوب ہو گئے، یہ رات جو ہے، یہ شب جو لگ گئی ہے، یہ ربط ہو گیا ہے مربی رسالت کے ساتھ، یہ ایام شروع ہو گئے ہیں، 26 ربیع الاول منسوب ہے سرکار حضرت عمران کے ساتھ۔ بے شک تو میں غاصب بنوں گا اگر میں اس جملہ اس بادشاہ کی سیرت کا مربی رسالت، نگہبان پیغمبر، جملہ میرا نہیں، جملہ حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کا ہے، انہی کا جملہ انہی کے نام ذکر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جس کے بڑھاپے کے سائے میں اسلام کی یتیمی نے جوانی کے انداز سیکھے، جس کی انگلی پکڑ کے رسالت نے چلنا سیکھا، جو ایک ہی وقت میں 2 حجتوں کو پالتے تھے، جس کی ایک انگلی میں رسالت اور دوسری میں امامت، جو 2 قرآن اکٹھے اٹھاتے تھے، وہ مربی کے رسالت، جس کے بارے میں آج مسلمانوں کو شکوہ ہے، آخری وقت تک کلمہ نہیں پڑھ سکے تھے۔ میں نے زندگی میں کبھی شیعہ قوم کے سامنے ایمان ابو طالب نہیں پڑھا۔ ایمان ابو طالب وہ پڑھتا ہے جس کی شجرہ مشکوک ہوتا ہے، میں فضائل ابو طالب ہی پڑھتا ہوں اور فضائل ابو طالب کا ہی قائل ہوں۔ سارے زمانے کو تم نے سلیبس میں، لٹریچر میں بچوں کو یہ بتا دیا، مردوں میں سب سے پہلے کلمہ انہوں نے پڑھا، اسلام میں سب سے زیادہ قربانیاں انہوں نے دی، تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ اسلام کی پہلی دعوت کس کے صحن میں ہوئی؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ میرا دوسرا سوال ہے، حضرت ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر کیوں ہوئی؟ نہیں، آپ پیچھے رہ گئے، مجھے صدر یہیں پہ مکمل کرنی ہے۔ جب خدا کا اپنا گھر تھا، بات ابو طالب کے گھر میں، چاہیے تھا اللہ کو، اللہ کی بات ہے اللہ کے گھر میں ہو جاتی۔ کہتے نہیں جی وہاں ہو نہیں سکتی، کیوں؟ وہاں بت رہتے تھے۔ پھر تو ڈوب کے نہیں مرتا، تجھے اتنی خبر ہے، رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اسلام کی پہلی دعوت کی، اور یہ پہلی دعوت ہی اسلام کا اساس، اسلام کی بنیاد، اسلام کی پہلی اینٹ ابو طالب کے گھر میں رکھی ہے۔ کیسی سجائی حضرت ابو طالب نے کہ ابھی یہ ابن خلدون سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک جتنے سیرت نگار ہیں، جنہوں نے سیرت لکھی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب مومن قریش کے نام سے شائع کی، کتاب چاہ حضرت ابو طالب کے عنوان سے۔ 5 سال ظاہری طور پہ عمر تھی ابھی رسالت مآب کی، بور تو نہیں ہو رہا، سیرت کی جھلک صرف آپ کو، رسالت مآب کی ابھی ظاہری طور پہ عمر 5 سال، مکے میں قحط پڑ گیا۔ یہ بات یہ ذہن میں رکھ کے سننی ہے کہ ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا ہی نہیں، ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی اللہ ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کوئی رسول ہے۔ نبی کی ظاہری عمر ابھی 5 سال، مکے میں قحط پڑ گیا، خشک سالی ہو گئی، لوگ بھوک سے پریشان ہو گئے۔ مکے کے سرداروں نے ایک ہنگامی میٹنگ کا اہتمام کیا، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایسے کرتے ہیں کہ بارش کے نزول کے لیے اپنے اپنے بت اکٹھے کرتے ہیں، مکہ کے باہر وادی میں اپنے اپنے بتوں کو اکٹھا بٹھاتے ہیں، وہاں اپنے اپنے بتوں کے سامنے اجتماعی طور پہ ایک عبادت کا انعقاد کرتے ہیں، اور اجتماعی طور پہ ان سے دعا مانگتے ہیں تاکہ اجتماعی طور پہ عبادت کریں، کسی نہ کسی بت کی وجہ سے بارش ہو جائے، کیونکہ یہ عربوں کا کلچر تھا کہ کسی دوسرے کا بت بھی نہیں پوجتے تھے۔ ہاں، ان میں بہت زیادہ بغض ہوتا تھا کہ دوسرے کا خدا بھی نہیں پوجتے تھے۔ امیر قبیلے امیر خدا، غریب قبیلے مسکین خدا۔ اب اپنے شہر کے باریک ترین مجمع میں یہ بات بھی میں سمجھاؤں کہ غریب خدا کیسا ہوتا تھا اور امیر خدا کیسا ہوتا تھا۔ امیر کے ہوتے تھے ہاتھ میں سونے کے کنگن، غریب ہوتا تھا آٹے کا بنا ہوا۔ امیر کو امیر چڑھاوے، غریب دال دلیے تو بھی راضی ہوتا۔ یہ ان کا کانسیپٹ تھا خداؤں کو پوجنے کا۔ میں ٹھیک ہے، یہ عرب کا مزاج تھا، یہ خدا دوسرے کا نہیں پوجتے تھے، ہر قبیلہ اپنا علیحدہ خدا رکھتا تھا۔ جب ان کی ہنگامی میٹنگ ہوئی تو ان کے سرداروں نے کہا کہ یار ہم تو اپنے اپنے خدا لے آئیں گے، ہاشمیوں کا خدا کون؟ ان ہاشمیوں نے آج تک نہیں ہمیں بتایا کہ کس خدا کی پوجا کرتے ہیں، تو ان سے جا کے کون بات کرے گا؟ پھر ان میں سے 7 سردار چنے گئے کہ تم جاؤ ان کے گھر۔ وہ 7 آئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے حضرت عمران ہے، مکالمہ سننا اور دل کو تسلی ہو۔ انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا جی وہ ہم نے
آج ایک میٹنگ کی تھی تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ کل ہم نے اپنے اپنے خدا لے کے مکے کے باہر وادی میں آنا. تو بتانے کہ کیوں کیا کرنے لگے؟ انہوں نے کہا جی وہ اجتماعی عبادت کرنے لگے ہیں بارش کے لیے. اچھا تو بارش کیوں چاہیے؟ وہ جی بھوک پڑ گئی ہے، خشک سالی ہو گئی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. فرمایا اچھا یہ سارا روٹی کے لیے کر رہے ہو؟ اگر کھانے کا پرابلم ہے تو ہمارے دسترخوان سے لے جائیں گے. یہ جملے ہیں کتاب میں. حضرت ابو طالب نے کہا ہم نے کبھی اپنا دسترخوان بند نہیں کیا. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جناب ہاشم کا نام ہاشم ہے. عربوں میں سب سے مہنگی ڈش کو ہوشم کہتے تھے. ہوشم کہتے تھے اونٹ کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی. اب اونٹ کا شوربہ اسی نے پکانا جس نے اونٹ ذبح کرنا تھا. تو آج بھی اونٹ ذبح کرنا مہنگی ترین قربانی ہے. 3 گلیاں کٹھی ہو جاتی ہیں جہاں اونٹ ذبح ہونا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ غلط؟ اس دور میں بھی اونٹ کی قربانی ایسی تھی. تو اب جس کے گھر میں اونٹ قربان ہوگا اسی کے گھر میں اونٹ کا گوشت ہوگا، اسی کے گھر میں اونٹ کا شوربہ. اور جو روز شوربہ بھگو کے روٹی کھلاتا تھا اسے ہاشم کہتے تھے. دسترخوان لگتا تھا ہوشم کا، نام مشہور ہو گیا ہاشم ہاشم ہاشم. حضرت ابو طالب نے کہا ہمارے دسترخوان سے آگے کھانا لے جائیں. انہوں نے کہا نہیں، بات کھانے کی نہیں ہے، کب تک آپ کے گھر سے لیتے رہیں گے؟ یہ مزہ ہے فیصلہ آباد میں پڑھنا. کب تک آپ کے گھر سے لیں گے؟ حضرت ابو طالب نے کہا پھر کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آفر جو ہے وہ سر آنکھوں پہ، کل خدا لے کے کل اپنا اللہ لے کے آئے. حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے کل ہم آ جائیں گے. آپ آئیں گے؟ ہاں آؤں گا. خدا لے کے آنا ہے. حضرت ابو طالب نے کہا ہاں تو میں آؤں گا نا. واللہ با میں ممبر پہ ہوں، ممبر کا تقدس قسم، رات مکہ میں ہلچل مچی رہی. لوگ پریشان کہ آج پہلی بار انکشاف ہوا کہ ان کا بھی خدا ہے. یعنی کہ ابھی تو رسول نے رسالت کا اعلان ہی نہیں کیا نا. تو یہ کیسے انہوں نے کوئی گھر میں بت رکھا ہوا؟ اگلے دن انہوں نے اپنے اپنے بت سجائے بیٹھ گئے. اب بتوں کی پرواہ کوئی نہیں. نزلے ابو طالب ایک دوسرے سے پوچھنے آئے کہ نہیں آئے کہ نہیں آئے کہ نہیں. میں مثال دے دوں، مثال سمجھ آؤ گے. جیسے خیبر میں بندے علی ڈھونڈ رہے آج مکے کے سردار اب علی کا باپ ڈھونڈ رہے. ابو طالب گھر سے نکلے کہ نہیں نکلے؟ ایک نے کہا وہ دروازہ کھول رہا ہے. دروازہ کھول گیا، آ گئے بھائی، باہر نکل آئے. جلدی سے سردار اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پنجوں کے بل کھڑے ہوئے. دیکھیں ابو طالب کے پاس بت کون سا ہے؟ رکھ میرے سر پہ قرآن، مجھے شہر والے نبی کی عزت قسم ہے. ابو طالب مکہ کے بازار میں، ابو طالب کے ہاتھ میں بت کوئی نہیں تھا. ابو طالب کے کانٹے میں 5 سال کا نبی بیٹھا ہوا. کانٹے میں 5 سال کے پیغمبر کو بٹھا گئے. حضرت ابو طالب مکہ کی گلیوں سے ایسے ٹہل کے گزر رہے تھے. آج ابو طالب کو چلنے کا انداز ہی بڑا اچھا تھا. آج ابو طالب روڈ سے چل رہے تھے، مکہ کی گلیوں سے چلتے ہوئے اس وادی کے قریب سے گزرتے ہوئے طریق کے مکے کی اتنی اونچی چوٹی میں جا کے حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے کہ اس دن مکہ کے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی عورتوں کی گود میں بیٹھے ہوئے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے. آج پورے مکے کے مردوں پر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے آج ابو طالب کو نہیں دیکھا. ابو طالب اونچی چوٹی میں جا کے کھڑے ہو گئے. مکہ کے سرداروں نے کہا ابو طالب ہم نے کہا تو خدا لے کے آ، تو اپنے بھتیجے کو لے کے آیا ہے.